السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے بدر العارفین اور آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے ایک ہلنے والے پہاڑ کے بارے میں۔ مدینہ منورہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک مبارک و محب رسول پہاڑ جبل احد بھی ہے، تو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا اسے انعام یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جنت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد جیسا تاریخی معرکہ رونما ہوا۔ نیز سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ اور دیگر شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات بھی اسی کے دامن میں ہیں۔ جبل احد کی وجہ تسمیہ اس کا یکتا پن اور مدینے کے سلسلہ ہائے کوہسار سے بالکل علیحدہ ہونا ہے۔ سطح سمندر سے 100 میٹر بلندی پر مدینہ طیبہ کے شمالی جانب شہر نبوی سے تقریباً 3.5 کلومیٹر دور واقع ہے اور تقریباً 5 میل کے رقبے میں مشرق سے مغرب تک سیدھا پھیلا ہوا ہے۔ فضائے مدینہ الرسول سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے جو اسے دیگر جمادات بے جان چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین احد پر تشریف لے گئے تو وہ ہلنے لگا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس کا جھومنا فرحت و سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہاڑ خوشی میں وجد کرنے اور ہلنے لگا کہ آج مجھ پر ایسے قدم آئے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، جب تم اس پر گزرو تو اس کے درخت سے کچھ کھا لو اگرچہ اس کے کانٹے ہی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پر آؤ تو اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اس کے درختوں سے میوہ کھایا جائے اور اگر نہ ملے تو اس کے صحرا کی گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے کہ حضرت سیدتنا زینب زوجہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما اپنی اولاد سے کہا کرتی تھیں کہ تم احد پر جاؤ اور میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو، اور اگر نباتات نہ ہوں تو گھاس ہی لے آیا کرو۔